آپ بتائیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی ہے، سیاسی ہے، کوئی اور ہے؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے سیاست سے ہٹ کے کوئی سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں ہم بہت سارے بحرانوں کا شکار ہیں۔ سادہ لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک اریسٹڈ سویلائزیشن ہے۔ ہمارا سویلائزیشن کو ملک کے معنی میں اگر لیں اور ہم اسٹیگنیٹڈ سوسائٹی ہیں، ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکی۔ نہ ہم سیاسی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم معاشی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم سماجی ارتقاء میں جا سکے جیسا ہونا چاہیے تھا، بلکہ بعض انڈیکیٹر میں ہم بہت نیچے چلے گئے۔ میں جب اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں سیاسیات کی یا تاریخ کی، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ہمارا ایمفیسس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے جتنی جدوجہد پولیٹیکل میدان میں کی ہے یا اس ڈیبیٹ میں کی ہے، پاکستان کی ڈیبیٹ میں، اس میں غالب ہے سیاسی ایلیمنٹ۔ میں اس کا بالکل حامی ہوں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن میں خود بھی سیاسی کارکن ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستان کا اخلاقی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ پولیٹیکل مسئلوں کو آپ ڈیسائفر کریں، فرض کی اگر آپ سول ملٹری ریلیشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے کیا ہے، پاور کی خواہش، کنٹرول کی خواہش، پیسے کی خواہش، ریسورسز کی خواہش، یہی ہے نا جی۔ تو یہ بیسیکلی اخلاقی مسئلہ ہے۔ جو آدمی اس سے اڑ جائے گا، جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا جاؤں، ہے تو بڑی ایڈوانس لیول کی مثال۔ خلیفۃ المسلمین نے ایک دفعہ امام زین العابدین کو مکہ میں کہا، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ تو اس نے کہا دنیا کی کرے گی، دین کی کرو گی؟ تو اس نے کہا تو میں تو دنیا کی کر سکتا ہوں، دین تو شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ تو اس کا ایک فقرہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا دیکھو ملک بادشاہ صاحب، میں نے دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ یا جیسے ہمارے ڈیوجینس سے الیگزینڈر کو کہتا ہٹ۔ یہ جب تک سیاستدانوں میں یا اداروں میں یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ مین ڈز ناٹ لیو بائی برڈ الون، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، تو اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ۔ سیاستدانوں پہ ہم الزام لگاتے ہیں یہ کرپٹ ہے، فی الحال مان لیتے ہیں کہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ان کو دولت سے اٹھ جائیں، ٹرانسینڈنل آ جائے، اخلاقی طور پہ وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، کرپشن نہیں کرنی، زندگی سادہ گزارنی ہے عوام کی، تو یہ اخلاقی نوعیت ہے۔ معاش میں دیکھیں، کنسنٹریشن، ایکسیسو زیادہ منافع خوری، ناجائز اصراف یا ریسورس ایلوکیشن کا غلط ہونا، یہ فنڈامنٹل مسئلہ ہے نا جی۔ کام نہ کرنا، یہ بنیادی طور پر اخلاقی نوعیت کے مسائل ہیں۔ ویسٹ میں جب تک پروٹیسٹنٹ ایتھکس نہیں آئے، ریفارمیشن کے بعد نیا اخلاق جنم نہیں لیا، وہاں تک کیپٹلزم نہیں آ سکا۔ میں کیپٹلزم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک ڈیمانڈ۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بچپن میں کاٹن میں آپ وہ اینٹیں بھیج دیتے تھے۔ سماج میں آ جائیں، سماج ہمارا الجھا ہوا ہے۔ اچھا، سماج اور یہ زندگی کے دیگر پہلو میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے قاہرہ صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان کا مسئلہ کیا واقعی اخلاقیات ہے؟ صفی صاحب، یہ خاصا مشکل سا سوال ہے۔ کسی قوم یا ملک کا مسئلہ یا کہ ایک اس کی جہت آئیڈینٹیفائی کرنا، میرا خیال ہے کہ اخلاقی مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیاسی اکانومی کے جس طرح بیس صاحب نے کہا، ایک ایشو اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ اور مسلم قوموں کے ساتھ اوورال ہے، پاکستانیوں کے ساتھ بالخصوص ہے، وہ علم سے دوری ہے۔ صحیح علم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا ہے۔ علم ہوگا، آپ میں تحمل ہوگا، آپ میں برداشت ہوگی۔ یہ جو اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں نا جی، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا کے کہ آپ اپنے آپ سے اوپر اٹھو، یہ تو ولیوں والا کام ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کام اس طرح تو شاید پیغمبروں کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کو ایٹ لارج آپ نے اخلاقی طور پہ اتنا بڑا کر دیا کہ لوگ گناہ سے، لوگ غلطیوں سے، لوگ جو ہے تحریش سے ہٹ گئے۔ بلکہ اس دور میں بھی ادارہ جاتی ہوئے، گریجولی جب معاشرے کے اندر وہ تعداد بڑی ہوئی اور اس طرح کی پرفارمنس کو کرنے والے، بولنے والے، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑی، تو ایک پریشر آیا، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ پھر لوگ کھڑے ہو کے کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ پھر خلیفۃ الوقت کو بھی کہا، باقی لوگوں کو بھی کہا۔ تو یہ ہے ایک اوورال۔ آج ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے نا، یہ جو ترقی یافتہ اس وقت ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، وہ امریکہ سے لے کے جاپان تک، چائنا سے لے کے دیگر ترقی یافتہ ملکوں تک، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں
दौलत बहुत बनी है, उनकी हुकूमतें बेहतर हुई हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में चीज़ें बेहतर हुई हैं, एक आलमी नज़म बना है, कौमों के दरमियान भी एक बना है, आलमी नज़म बना है जिसने बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाया है। ये सारे का सारा इवॉल्व हुआ है, ये एवोल्यूशन के तहत आया है। उन कौमों ने जहालत और जबर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, पहले इल्मी और फ़िक्री, क्योंकि फ़िक्री इन्हितात ही बुनियादी तौर पे आपको अखलाकी, मुआशी, सियासी इन सारे इन्हितातों का शिकार करता है। आज भी हम जिस प्रॉब्लम का शिकार हैं सबसे बड़ा वो फ़िक्री इन्हितात है। हमें कोई जहत नज़र नहीं आ रही। जिस कौम का टोटल जो बजट है, वो दुनिया का टोटल बजट इस वक्त जो अगर देखते हैं हम, तो दुनिया में टोटल जो जीडीपी का 7% या 6% के करीब इस वक्त, या 7+ है थोड़ा बहुत, वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है, और सेहत पे कोई 10% के करीब होता है, बाकी चीज़ों पे और इल्म पे इससे ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ कोई कहने को 2.25% होता है, शायद इससे भी कम होता है। तो हमारी प्रायोरिटी में जो इल्म पीछे है उसकी बुनियाद पे, और आज जिसका शिकार है, आज जो हमें नज़र आता है ना साफ़ी साहब, कि यूरोप में बड़े लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, सच बोलते हैं, अपनी हुकूमतों के सामने भी ठीक फ़ैसले करते हैं। बुनियादी तौर पे समाज ने इवॉल्व करके ओवरऑल एक ऐसी अखलाकियात अपनी डेवलप की है जिसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली अखलाकियात नहीं है। क्योंकि चाइना में कौन से मज़हब के मानने वाले हैं, जापान में कौन से मज़हब के मानने वाले हैं, इस तरह बेशुमार ममालिक और हैं। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये इंसानों की फलाह। उनके यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कानूनी, सियासी, अदालती, ये बाकी तरीक़ाकार हैं ना चीज़ें रोकने के, रियासत के जो टूल्स हैं, उनसे बड़ा टूल अवामी टूल है। वहाँ पे गलतकारी अखलाक से हट के, कानून से हट के, जो ट्रेडिशन है पॉजिटिव ट्रेडिशन, उससे हट के, अखलाकी तकाज़ों से हट के, जो भी आपके बने हुए हैं उससे हट के अगर कोई बंदा उसको वायलेट करना चाहता है तो पहला काम वहाँ की आवाम आती है, जो पब्लिक प्रेशर है वो खड़ा होता है। हमारा अलमिया ये है कि हम जहालत में गुम हैं, अपने आप को अरस्तू समझते हैं, सुकरात समझते हैं, हम दुनिया के बड़े आलम हैं, ना कोई इल्म पैदा कर पा रहे हैं, ना कोई साइंस पैदा कर पा रहे हैं, हम तो दुनिया को नकल भी नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, और इस जहालत का शिकार हैं, और इस ज़ोम में हैं कि हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े ज़हीन हैं। हम जब तक हम इन इल्यूजन से बाहर नहीं निकलते, हमें रियलिटी के ऊपर खड़े नहीं होते, सारे तो नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे यहाँ के जो उलमा हैं, ये सियासतदानों पे छोड़िए ना, ये तो उनका काम है। ये तो सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक लीडर तो नहीं होता ना जी, हर सेगमेंट के लीडर्स हैं। और दुनिया में हुक्मरानों ने बड़े बड़े काम किए हैं, अकेला बंदा आया, डिक्टेटर था, सब कुछ कर बैठा, लेकिन उसके पीछे भी वो फ़िक्र पैदा करने वाले पूरा एक जहान था जो लड़ते रहे ताकतवरों के ख़िलाफ़ फ़िक्री तौर पे। हमारा ये नहीं था।